بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جس زمین پہ ہم لوگ اس وقت کھڑے ہیں چھتر کے علاقے میں، یہ وہ زمین ہے جو قبرستان بنانے کی غرض سے خریدی گئی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے خاندان میں ایک جوان بچے کا انتقال ہوا، اور جب تدفین کا مرحلہ آیا تو ہمیں تو نہیں معلوم تھا، لیکن یہاں کی آبادی میں جھگڑا پڑا، اور کچھ لوگوں نے کہا، چھتر کے مقامی لوگوں نے، کہ ان لوگوں کا کیا مذہب اور دین ہے، وہ ہم سے مختلف ہے، لہٰذا ہم انہیں یہاں پر دفن نہیں ہونے دیں گے۔ تدفین کے بعد کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بڑی شرافت اور نرمی سے یہ بات کہی کہ بھئی اس مرتبہ تو ہم نے اپنے لوگوں کو سنبھال لیا، لیکن خدا نہ خواستہ آئندہ کوئی وقت آیا تو بہت دشواری پیش آئے گی، کیونکہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ جس مسلک اور جس مکتبہ فکر سے بھی تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ نے قبرستان الگ بنائے، ہم آپ کو قبر کے لیے جگہ نہیں دیں گے۔ یہ حالت ہے چھتر کی جہالت کی، اور یہاں کے ان وڈیروں اور جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی جن کے پاس پیسہ ہے اور دل کے اتنے وہ سخی ہیں کہ قبر کی جگہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ خیر، ہم نے الحمدللہ ان کی بات آرام سے سنی اور نے کہا بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس کے لیے جگہ تلاش کریں گے۔ مختلف جگہوں پہ تلاش جاری رہی، اور بالآخر یہ جگہ ایسی اندازہ ہوا کہ یہاں پہ اگر قبرستان بنایا جائے تو مناسب رہے گا۔ اس کے محل وقوع میں اگر آپ بالکل ہمارے سامنے دیکھیں تو یہ دیوار سکول کی دیوار ہے، اور سکول کی دیوار ہے، یہ گراؤنڈ ہے جہاں بچے کھیلتے ہیں۔ بچوں کے لیے یہاں کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، اور ہم نے سکول والوں سے درخواست کی تھی، وہ کبھی اجازت دے دیتے تھے، کبھی نہیں دیتے تھے۔ ہیڈ ماسٹر تبدیل ہوا تو رائے بھی تبدیل ہو گئی۔ کچھ کا خیال تھا کہ جو بچے مدارس میں پڑھتے ہیں انہیں کھیلنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کچھ کا خیال یہ تھا کہ یہ بھی ہمارے بچوں ہی کی طرح ہیں، بہرحال انہیں اجازت ہونی چاہیے۔ تو جو جس کے دل میں آیا وہ اس نے کیا۔ تو یہ اسکول کا گراؤنڈ ہماری سائٹ پر جہاں ختم ہوتا ہے، یہ نیچے پتھروں کی دیوار ہے، یہ دیوار ہم نے بنوائی ہے، یہ اس زمین کی حد ہے۔ ان پتھروں کی دیوار کے اوپر اب بلاکس کی تعمیر ہوگی اور ایک دیوار لگے گی، تو ہمارے سامنے کا جو حصہ ہے یہ متعین ہو جائے گا۔ یہ پتھروں کی دیوار کے اوپر بلاکس کی دیوار جو ہے، ہمارا خیال ہے کہ کوئی 6 فٹ کے قریب دیوار لگے گی، اور یہ کل رقبہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3 کنال 2 مرلے، یہ اس کی ایک سائیڈ ہے جو اسکول کے گراؤنڈ کے ساتھ ملحق ہے۔ دوسری اگر آپ وہ دیکھیں تو سامنے کی طرف دیوار ہے، یہ ایک مکان آپ کو بنا ہوا نظر آتا ہے، یہ ہماری حدود سے خارج ہے، حدود کے پیچھے ہے، اور یہی دیوار جو آپ کو بلاکس کی صورت میں اس کے سٹیپس نظر آ رہے ہیں، یہی آگے تک آئے گی مزید، اور یہ حصہ الگ ہو جائے گا۔ اس دیوار کے بالکل آگے آخر پہ آپ چلے جائیں تو تیسری دیوار پیچھے کی طرف لگی ہوئی ہے، وہ دیوار جہاں آج پتھروں کی دیوار ہے اس کے بالمقابل ہے، یعنی اگر آپ اسے فرنٹ مانتے ہیں تو یہ بیک ہے، اور اگر اسے آپ اسے چہرے کی طرف تصور کرتے ہیں تو یہ اس کی پشت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری دیوار چوتھی ہے جو ہمارے الٹے ہاتھ پہ آ رہی ہے، اور یہ پوری دیوار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلاک سے تعمیر ہوئی ہے، اور یہ ابھی مزید یہ پتھر کی دیوار ہے، یہ ساری دیوار اس کے بعد آئے گی اور یہاں پہ پہنچ کے اسکول کی باؤنڈری میں جا کے مل جائے گی، تو گویا یہ پورا ٹکڑا 3 کنال 2 مرلے پہ مشتمل ہے، اور پھر انشاءاللہ اس پہ بورڈ بھی لگ جائے گا۔ یہ زمین وقف کی جا رہی ہے قبرستان کے لیے، جس کسی کو بھی ایسا مرحلہ پیش آ جائے، یہ زمین لوگوں کے لیے عام ہے، اور یہ زمین کا ایک حصہ عام ہے، اور ایک حصہ وہ ہے کہ ادارے میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے کبھی ایسا مرحلہ پیش آ جائے تو ان کی تدفین یہاں ہو سکے۔ خدا تعالی اس قبرستان کو برکت والا بنائے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں، جو اس زمین میں دفن ہو
اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور جو بھی اضافہ ہوتا رہے خدا اس اضافے کو اس میں دفن ہونے والوں کے لیے رفع درجات کا سبب بنائے۔ اس زمین میں ایک حصہ تو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، ایک حصہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ کٹاؤ آ گیا ہے، یہاں پہ خیال ہے کہ ایک اور دیوار بنا لی جائے اور پھر جو میدان ہے اس کو قبرستان کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے رابطہ رکھا ہوا ہے، نسیم صاحب ہمارے دوست انجینئر ہیں، انہوں نے نقشے میں بہت مدد بھی کی اور ہم نے جا کے پلان ان کے سامنے رکھا ہے۔ کافی ہفتوں سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی اور ہم پھر ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پہلے ہم اس زمین کے ادائیگی سے فارغ ہو لیں تو پھر انشاءاللہ اس کو باقاعدہ قبرستان کی صورت دی جائے گی اور اس میں قبریں بھی کھدوائی جائیں گی، اور امید ہے انشاءاللہ درخت وغیرہ بھی لگ جائیں گے، اور اسی طرح وضو کی جگہ، اور اسی طرح خیال ہے کہ ہم اسے جنازہ گاہ اور عیدگاہ دونوں کے طور پہ استعمال کریں کہ اگر جنازہ پڑھنا ہو تو بھی اس میں سہولت ہونی چاہیے، اور عید کی نماز حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں یہ بری چیز چل پڑی ہے کہ لوگ مسجدوں میں عیدیں پڑھتے ہیں۔ چاہیے مسلمانوں کو کہ اس سنت مبارکہ کو زندہ کریں اور میدان میں عید پڑھا کریں۔ تو خیال ہے کہ اگر اس پہ عیدگاہ کا بھی کام لیا جائے، ایک طرح کا میدان رہے، تو اس میں عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھنے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اور جو پیچھے کا حصہ ہے اس میں بھی ابھی ہم پلان کر رہے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے اور کیا بنانا ہے، اور یہ کل خلاصہ ہے ساری اس پلان کا۔ اللہ کا شکر ہے یہ زمین مل گئی ہے، اور اس زمین کا ہم نے سالم سودا کر لیا تھا۔ اس پورے پلاٹ کا آ کے دیکھا، کئی مرتبہ دوستوں اس کو بھی بلایا، مشورہ کیا، تو انہوں نے کوئی 95 لاکھ پہ یہ لوگ مانے۔ ان میں راجہ شہباز صاحب ہیں جن کی زمین ہے، راجہ عبدالرحمن صاحب ہیں، راجہ کامران صاحب ہیں۔ ان تینوں حضرات سے بارہا ملاقات بھی رہی، اور الحمدللہ انہوں نے بڑی اچھی طرح چند منٹوں میں فیصلہ ہو گیا، کوئی لمبی بحث نہیں، کوئی طول تکرار نہیں، اور بہت شرافت سے وہ لوگ پیش آئے، اور ان کی ڈیمانڈ زیادہ تھی، ہوتے ہوتے 95 لاکھ پہ بات آ کے پوری ہو گئی۔ اور پھر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دیوار، اس کی کھدائی اور تعمیر، تقریباً اس کا بھی 5-7 لاکھ روپے خرچ ہے، تو یہ تقریباً 1 کروڑ میں جا کر یہ قطع پڑتا ہے، جس میں سے ہم نے 55 لاکھ روپے اللہ کا شکر ادا کر دی ہیں، اور باقی رقم ہم نے انشاءاللہ دسمبر تک ان سے ادا کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ 1.5 کنال، بالکل یہ جو سامنے آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے، اس دیوار کے پیچھے بھی 1.5 کنال جگہ ہے۔ اب وہ بات کر رہے ہیں کہ 1.5 کنال بھی آپ ہی لے لیں، کیونکہ یہ 3 کنال اور 4.5 کنال جو ہے، یا 1.5 کنال سے بھی زیادہ ہے، جتنی بھی ہے، بہرحال وہ کہتے ہیں وہ بھی آپ ہی لے لیں، تو یہ پورا قطعہ ایک ہمارا ہے، یہ بک جائے گا، وگرنہ 1.5 کنال ہمارے لیے اب کیا ہوگا، آگے کوئی خریدتا ہے نہیں خریدتا، کیا حالات بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگر اسباب اور وسائل ہمیں میسر ہوئے تو ہم 1.5 کنال خود بھی لینا چاہیں گے کہ اس میں لے لیں، اور بعد میں کوئی بھی پروجیکٹ اس پہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے کل قطعہ اس زمین کی، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے، عرض ہے، دعا ہے کہ وہ یہاں آنے والوں کو سکون نصیب فرمائے، اپنی رضا اور رحمت کا معاملہ ان کے ساتھ کرے۔ السلام علیکم۔